اس وقت اس نشست کے صدر فضیلت الشیخ الطاف الرحمن فیضی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں شیخ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور صدارت خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ فضیلت الشیخ الطاف الرحمن فیضی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ معزز علماء کرام و امیر محترم، آئے ہوئے تمام معزز اور ذی وقار مہمانان گرامی، ماں اور بہنوں، دنیا کا ہر مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور نماز میں اپنے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح راستہ دکھا دے۔ وہ صحیح راہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی دعائیں ہم ہر نماز میں کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی اس راہ مستقیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک سیدھی راہ جنت تک جانے کے لیے دے دیا ہے، اس کی پگڈنڈیوں پہ ادھر ادھر بکھر کر کے یہ قوم رہ گئی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ یہ صراط مستقیم وہ راہ ہے جس راہ کے راہی کی اتنی قیمت ہے دنیا کے اندر کہ آپ اندازہ لگائیں، یہ پوری دنیا آپ کے احسان کے وجہ سے یہ قائم ہے۔ اس راستے کے یہ ایک راہی اگر دنیا میں موجود نہ ہو تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ اس راستے کے جو راہی ہیں وہ اپنی زندگی کو اس راستے پہ لگا کر کے اپنے آپ کو اس مالک سے جوڑ دیتے ہیں جس مالک نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ راستہ ہمیں دکھا دیا ہے۔ اب اگر ہم ایک مومن ہو کر کے اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اور اس صراط مستقیم کی دعائیں مانگتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر، کسی بزرگ کے ہری ہری سجھانے پر، بڑے بڑے جبہ و دستار والوں کے کہنے پر ہم پگڈنڈیوں میں اگر بکھر گئے، میرے بھائیوں، ہماری زندگی عکارت ہو جائے گی۔ کیا اس راستے کے راہی جن کی قیمت یہ ہے کہ یہ دنیا ان کے ایمان کی بدولت قائم ہے، جو اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلا جا رہا ہے، یہ بھی وہ راہی اگر دنیا میں موجود نہیں ہوگا تو یہ آسمان دھڑام سے نیچے آ جائے گا اور یہ دنیا اپنے وجود کو ختم کر بیٹھے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے وہ بھائی جو ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر بکھر کر کے چلتے ہیں اور دوسروں کے ہری ہری سجھانے پر دوڑ پڑتے ہیں، ان کی زندگی اور ان کی راہ آپ کی راہ کے مقابلے میں کتنا قیمتی ہے، اور آپ کتنے قیمتی ہیں دنیا میں کہ دنیا والوں کے لیے آپ ایک تحفہ ہیں۔ جو آنکھیں دکھاتے ہیں، جو آپ کے سامنے تن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں اپنے راستے پہ چل کر کے پروردگار سے جو راستہ جڑا ہوا ہے، جسے ابھی آپ شیخ نے توحید کے سلسلے میں بیان فرمایا، اس کے راستے سے جڑ کر کے آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کا بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ یہ احسان ہے آپ کا کہ یہ دنیا باقی ہے اور چل رہی ہے۔ بڑے بڑے خزانہ والے آپ کے اس ایمان کے محتاج ہیں۔ یہ ایمان اگر ختم ہو جائے دنیا سے اور اس راستے کے راہی یہ مومن اگر نہیں رہ گئے تو یہ بڑے بڑے خزانہ والے یہ نابود ہو جائیں گے۔ آپ کتنے قیمتی ہیں، اسی لیے آپ نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ یہ دن الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں ایسے راستے پہ چلا دے جو ادھر ادھر گمراہوں کی راہ نہ ہو،
اپنے نبی کے ذریعے سے جس راستے پہ ان کے ساتھیوں نے جس راستے پہ چلا ہے اس راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے اور ہمیں وہی راستہ دکھا۔ اتنے قیمتی ہو کر کے اس راستے پہ چل کر کے رنگینی نظر آ جائے، دنیا کے خزانے بھا جائیں، یہ چلتی پھرتی دنیا جہاں چہل پہل ہے اس میں ہم بہک جائیں، میرے بھائیو یہ ہماری بھول ہوگی۔ اس لیے ہم جو نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کانفرنس اسی لیے رچائی گئی ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہماری عقل سوچنے پہ مجبور ہو جائے، ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ الحمدللہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، توحید کی باغ ڈور جہاں ہمارے ہاتھ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی راستے کا تو راہی بنا دے۔ یہی راہ آپ کو جنت تک پہنچائے گی اور دنیا میں آپ کو ایک قیمتی فرد کی حیثیت سے دیکھے گی اور تسلیم کرے گی۔ یہ تو ہماری اور آپ کی بد نصیبی ہے کہ ہم دوسری پگڈنڈیوں پہ چلا کر کے اپنے آپ کو بے قیمت بنا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جہاں اپنی نمازوں میں یہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعا میں تاثیر پیدا کر دے اور ہم لوگوں کی دعائیں پروردگار عالم اس دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے اور اس قوم کی بھلائی کے لیے پروردگار عالم اس دعا کو سب کی تو قبول فرما لے۔ اے مولا، ہم اگر اس رنگین دور میں یہ چلتی پھرتی اور دہکتی اس آگ کے انگاروں پر گویا ہم چل رہے ہیں، پروردگار عالم ہمارے دل میں تو تسلی پیدا کر دے، اطمینان دے دے، تیرے دین پر، تیرے توحید کی راہ پر اے مولا ہم مطمئن ہیں اور اسی راہ کی ہم دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم اسی راستے کا ہمیں تو راہی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جماعت کو، ہماری قوم کو اور اس قوم کو، اسلام کو پروردگار عالم تو سربلندی عطا فرما اور کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں دین پر قائم رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اور تمام مسلمانوں کو ہر طرح سے اللہ اپنے دین کے مبلغ ہوں، مولانا ہوں، ان سب سے جڑ کر کے اپنا دین سیکھنے کی بھی تو توفیق عطا فرما۔ یہ بکھرے ہوئے ہیں، اپنے علماء سے قریب نہیں ہوتے، وہ سیدھی راہ کون ہے، صراط مستقیم کون ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اسے سمجھنے کی ہمت دے اور وقت نکالنے کی تو توفیق دے تاکہ مسجدوں سے، مدرسوں سے یہ جڑ کر کے، جماعت سے جڑ کر کے اپنے اس صراط مستقیم کی حقیقت و نوعیت کو سمجھ سکیں۔ پروردگار عالم اس قوم کو تو عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا۔ مختصر خطاب میں شیخ نے نہایت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ ایک ایک بات کے اندر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ایک نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔